السلام علیکم۔ آج انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکل میں بہت سارے دنوں سے ویسے تو بحث ہو رہی تھی کہ سیاست پاکستان کی کس سائڈ پہ ہیں اور سیاست ہوتی کیا ہے، اور پھر بجٹ بھی آنے والا ہے تو کل بھی ہم نے اس پہ بات کی اور اب بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بجٹ کے خد و خال کیا ہونے چاہیے اور ہمارے چیلنجز کیا ہیں۔ جب تک ہم اپنے لوگوں کو پریپیئر نہیں کریں گے کہ آپ کی زندگی میں ہم سے غلط فیصلے ہوئے، اب آپ نے ان کو کیسے صحیح کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، دنیا کے اقوام میں آپ نے باعزت کیسے رہنا ہے اور آپ کو کتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، جب تک ہم یہ چیز ان کے باگزار نہیں کرائیں گے اس وقت تک آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومتیں یا لوگ یا ڈپارٹمنٹ سب چیزوں کو اوپنلی ایکسپوز کریں۔ اسی لیے ایکسیس آف رائٹ جو ہے، یعنی کسی بھی ڈاکومنٹ تک، کسی بھی فائل تک میرا رائٹ ہے کہ میں اس کو دیکھ سکوں، پڑھ سکوں۔ تو ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کے اوپر بہت سارے دوستوں نے کیونکہ بات کی تھی تو ہم نے یہاں نوٹ ڈاؤن کیا کہ ایک عوام ہوتی ہے فرد کی صورت میں، پھر وہ ایک گروپ بنتا ہے، وہ اپنے ہاں ایک ڈسپلن لے کے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اس خاندان کا یہ ڈسپلن ہے، اس خاندان کی یہ ویلیوز ہیں، اس خاندان کے یہ رویے ہیں، اس کے اندر اتنے لوگ اچھے ہیں، اتنے لوگ برے ہیں۔ پھر وہ آ کے ایک گروپس میں بننا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ آپس میں ملتے ہیں، وہ برادریاں بن جاتی ہیں، وہ دوسری چیزیں جو ہے وہ علاقے کی بنیاد پہ مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر ایک حکومت کا نظام آ جاتا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ میرا فیوریٹ اور نان فیوریٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ حق ہے اور میرا یہ ذمہ داری ہے۔ تو حقوق و فرائض کے درمیان ہی سیاست ہوتی ہے۔ جہاں پہ جو ایریاز کمزور رہ جاتے ہیں وہاں پہ سیاست کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، ان کو جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھایا جائے، ان کے ساتھ ایک فیوریٹزم کریٹ کیا جائے۔ فیوریٹزم اس سمت میں کہ اگر کسی کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ دیں، اگر وہ ٹرین تک ایکسیس چاہتے تو ٹرین تک ایکسیس دیں، اگر اس کے کوئی اور پرابلم ہے، فرض کریں کوئی ڈسیبل ہے، اس کو اسپیشل چائلڈ ہے تو اس کے لیے وہ ایجوکیشن کا انتظام کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو بچہ ہے وہ ریاست کی پراپرٹی ہے اور جو بوڑھا ہے وہ بھی ریاست کی لائبلٹی ہے۔ بچے سے لے کے بوڑھے تک اور نوجوان کو انہوں نے کام پہ لگانا ہے، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، یعنی میل ہو فیمیل ہو، اس کو کام پہ بھیجنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اکانومی میں حکومت کرے کیا؟ حکومت یہ کرے کہ وہ اپنے سسٹم کو آرگنائز کرے، اور اس میں آرگنائزیشن میں ہوتا کیا ہے کہ اکانومی میں آپ ٹیکس لیتے ہیں، پھر آپ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں۔ جب آپ ایکسپینڈیچر کرتے ہیں تو اس میں جی ڈی پی ایک نکالا جاتا ہے کہ آپ کا جو ملک کے اندر پر کیپٹا انکم کیا ہوئی ہے اور آپ کا ٹوٹل اس کا والیوم کیا ہے۔ فرض کریں پاکستان میں 22-24 کروڑ لوگ ہیں، جب یہ کنسنسس ہوگا تو وہ جو آپ کی ٹوٹل انکم ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے، وہ آپ کا جی ڈی پی نکل آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جب جی ڈی پی ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں 3 ڈیز۔ اگر کسی ملک میں ڈیٹس نہ ہو تو وہ ملک خوشحال ہے، یا کم ہو وہ خوشحال ہے۔ اس کے اوپر بارگیننگ بھی ہو سکتی ہے، مارک اپ کی بارگیننگ ہو سکتی ہے، ڈسکاؤنٹس کی ہو سکتی ہے، ڈیولپمنٹ کی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ڈیز ہوتا ہے جس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نان پروڈکٹیو ڈیولپمنٹ، جس میں سیلریز آتی ہیں، دوسری چیزیں آتی ہیں، اور ایک پروڈکٹیو ڈیولپمنٹ جس میں آپ کے چیزیں جو گرو کر کے واپس آپ کو پیسہ لا کے دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح اس میں ڈیفنس آ جاتا ہے۔ ڈیفنس کا میکانزم کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ڈیفنس میں سارا پیسہ ہی گورنمنٹ یا ڈیفنس اتھارٹیز نہیں لے جاتی، وہ آپ کو پے بیک بھی کرتی ہیں کیونکہ ان کے ہاں بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہوتی ہے، اور وہ سوسائٹی کو موو کرتی ہیں ٹورڈ جو ہے بڑے پروجیکٹس ہیں، جیسے پاکستان میں سیمنٹ کا کاروبار ہے، جیسے بینکنگ ہے، تو اس سیکٹر میں ایک ماڈل کے طور پہ وہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کو ہم لے کے ایسے ایک پولیٹیکل نعرہ بنا دیتے ہیں، ہمیں ڈیپ میں جا کے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے بیسس کیا ہیں اور اس کو کیسے کرنا ہے۔ پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو کیسے کیا جائے، کیا لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیے جائیں، کیا لوگوں کو مراد پہ مراد دی جائیں، ایس آر اوز دیے جائیں، ایس ای زی دیے جائیں، اسپیشل اکنامک زون دیے جائیں، ای پی زیڈ ایکسپورٹ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ دے دیا تو لینا کس سے آپ نے؟ تو وہ اٹھا کے بوجھ آپ اس غریب آدمی پہ ڈال دیتے ہیں جو پہلے سے ہی آپ نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی فیملی کو لے کے چل سکے، اپنے بچوں کو لے کے چل سکے، اور ریاست پہ کم سے کم بوجھ ڈالے۔ یعنی ریاست کے ہر اگر پلر مضبوط ہوگا، جس میں غربت جتنی کم ہوگی،
پاورٹی جتنی ایلیمینیٹ ہوگی اتنی ریاست خوشحال ہوگی. اور آج کے دور میں بادشاہت کا زمانہ نہیں ہے کہ ریاست کے پاس سارے ہیرے جواہرات ہیں اور سارے ایسٹ ریاست کے ہیں. ایسا نہیں ہے. ریاست جو ہے وہ عوام کے اوپر کھڑی ہے. جو ان کے لائل ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو ٹیلنٹڈ ہیں، جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہیں تو ریاست اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے. ورنہ اس ریاست سے، اس لینڈ سے مائیگریشن شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مائیگریشن جو ہے وہ ہمیشہ ملکوں کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اگر لمٹ میں ہو. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوکل مینوفیکچررز کو بھی وہی فائدہ دیں جو لوکل کنزمپشن کرتا ہے. دیکھیے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کہا جا رہا ہے، جی منسٹر صاحب نے کہا کہ جو ایکسپورٹ کرے گا اس کو ہم یہ فائدہ دیں گے، اور پاکستان کی جو لیبر ہے نا اس کو اس قابل کریں کہ باہر چلی جائے. جو پاکستان سے پہلے باہر ہم نے لوگ بھیجے نیشنلائزیشن کے بعد، ان کی فیملیز کا کیا حال ہوا اور وہ کتنے پرسنٹ آپ کے ملک کو بینیفٹ ہوا. اگر آپ کی 26 ارب ڈالر کی ریمیڈنس آئی ہیں اور 26 ارب ڈالر کی آپ نے ایکسپورٹس کی ہیں تو 62 سے 92 بلین ڈالر کی آپ کی امپورٹس ہو گئیں، جس میں 30-35 بلین اسمگلنگ کا مٹیریل بھی ہے. تو امپورٹس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم اپنی پاورٹی کو انریچمنٹ کی طرف لے کے جاتے، اور اس ریچمنٹ کے نتیجے میں لوگ نئی سے نئی انڈسٹری لگاتے، نئی سے نئی مینوفیکچرنگ کرتے، نئی سے نئی لائسنسنگ ایجوکیشن لیتے اور پھر اس کو سرٹیفائی کر کے دنیا کے ساتھ کرتے. اس کی مثال یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ہم نے پاور جنریشنز کو دیکھا جو پنجاب نے لگائے ہیں. اس میں 1263 میگا واٹ ہے، 1160 میگا واٹ ہے. تو اس میں جی آئی کی یعنی امریکن کمپنیز کی ٹربائنز ہیں اور سیمنز کے الیکٹرانکس ہیں، اور کام کیا ہے چائنیز نے. اب بتائیے کہ اس میں کون سی بڑی سائنس ہے؟ اگر اکوپمنٹ ان کا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو پریپیئر کر سکتے تھے کہ وہ اس کام کو کریں، یا کم از کم 30% 40%. ہم دنیا کی کو اگنور نہیں کر رہے. اسی طرح ہمارے جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں جیسے بہت ساری ہیں، ہم نے ہمیشہ توقع رکھی کہ ٹرکش خرید لیں یا چائنیز ہم سے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ لے لیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر ہم پاکستانیوں کو دیں گے تو وہ لوکل لوگوں کو انگیج کریں گے، لوکل اپنی فیملیز کو پالیں گے، اور وہ گورنمنٹ کے اوپر لائبلٹی کم ہوگی. ہم نے ہمیشہ وہ لاز بنائے ماضی سے لے کے آج تک، ان کو ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا ہمارے پوائنٹ آف ویو سے بھی. ایسے لاز ہیں جو اپلیکیبل نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہم ہمیشہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ایک کنفلکٹ رکھتے ہیں، اور جہاں پہ کنفلکٹ ہوگا اور گورنمنٹ کے پاس بہت سارے صوابدیدی اختیارات ہوں گے کہ وہ کسی کو بلینر کر دیں، کسی کو کنگلا کر دیں، کسی کے اوپر کیس ڈال دیں اور انگیج کر دیں، کیونکہ وہ ریاست ریٹ ہے اور ریاست کے آگے مجھے بھی سرنڈر ہونا، آپ کو بھی ہونا. تو اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ ہمیشہ پولیٹیکل نان سٹیبلٹی ہوگی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے سب سے پہلا ٹول یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کم سے کم اختیار ہو، اور جو حکومت ہے اس کے اوپر ایک واچ گارڈ کے طور پہ عوام کی آئیز بھی ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے اور انتظامیہ ہے، اور اس کے اوپر پبلک وائس ہے. جو پبلک کے رزلٹ ہے نا اس کے اوپر جسٹس سسٹم کھڑا ہوتا ہے. حکومت سے مراد یہاں پہ انتظامیہ ہے اور عدلیہ. عدلیہ کا کام ہے چیک کرنا. یہ عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے کہ جو وہ اور ملک سے ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ہمیں جسٹس دے. اسی طرح کل رات حضرت محمد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جب وہ بیمار ہوئے تو انہیں کہا گیا کہ آپ ملیر میں نواب آف بہاولپور کے بیٹے کے گھر میں شفٹ ہو جائیں. تو جناح صاحب کا بہت ایک ڈیٹیل ہے. انہوں نے کہا کہ میں جب لائر تھا تو میرا کام تھا کہ میں کسی کی فیور کروں گا، کسی کی ڈی فیور کروں گا کلائنٹیج کے حساب سے. لیکن جب میں جج بن گیا ہوں تو اب میں فیور بھی نہیں کر سکتا، ڈی فیور بھی نہیں کر سکتا، اور مجھے ٹرو لائن پہ رہنا ہوگا. تو آئی ایم دا گورنر جنرل آف پاکستان، اس لیے میں کسی کے گھر میں نہیں رہ سکتا. تو دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے سارے اپنے سمبولک ہیروز کو ختم کر دیا. ہم نے عوام بچوں کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے چور 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 چور. یہ بات نہیں ہے. نوابزہ نصر اللہ خان کی ہسٹری دیکھیں. اس بندے کے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک چھوٹا سا عام سا پلنگ ہوتا تھا، 4 بیت کی کرسیاں ہوتی تھی جس کے اوپر گدی بھی نہیں ہوتی تھی. اور نوابزہ نصر اللہ خان صاحب کی عزت رسپیکٹ بہت زیادہ تھی. مفتی محمود صاحب کو دیکھ لیں اس زمانے میں، آپ اصغر خان صاحب کو دیکھ لیں، ایئر مارشل تھے. جب انہیں گرفتار کیا گیا اپنا یہ نیلا گنبد مسجد کے آگے کوئی چوک نہیں ہوتا تھا، یہاں سے جلوس نکلا، ہم لوگ بھی اس میں شامل تھے. ایک ڈی ایس پی نے آیا، انہوں نے سلوٹ کیا، اس نے کہا سر یو آر انڈر اریسٹ. اس نے کہا
کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا سر گاڑی میں بیٹھے. وہ گاڑی میں بیٹھے، وہ چلے گئے. نہ اپنے لوگوں کو مروایا، نہ اپنی اسٹرینتھ کو ضائع کیا، اور نہ اپنے لوگوں کو کہا کہ جیل بھرو. دیکھیے ہم قانونی نظام میں نہیں ہیں. آج یہ حکومت ہم ہی میں سے آنی ہے. جب ہم ہی میں سے آنی ہے تو ہمیں اس کی کریکشن کرنی ہے. کہاں کہاں مافیا چھپے ہوئے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر کون سے لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں، کون سے پولیٹیشین ہیں جو بینیفیشری ہیں، کون سے انتظامیہ ہے جو اپنا پیٹ بھرتی ہے اور پیسہ باہر لے جاتی، اور کون سے ایسے لیڈرز ہیں جو لوگوں کو کیپیسٹی بلڈنگ کا کام نہیں کر رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے اپنے ملک کے لیے دعا بھی کریں اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کے کام کریں.